جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہ ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا یا فون پہ بات کرنا. یہ عورت کی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوتی ہے. یاد رکھیں، مرد عورت کی ہر کوتاہی کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے کردار کی برائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرائیں جیسے بچہ کسی شیر کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. اس معاملے میں اپنے کردار کو بے داغ رکھیں. جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے تو وہ پھر اس کی کڑوی کسیلی بھی آرام سے برداشت کر جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنی خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، ان کا سبب یہی مصیبت بنتی ہے. کسی کا فون آ رہا ہے، کسی کے میسج آ رہے ہیں، کسی سے بات ہو رہی ہے، خامند کو ذرا اس کا پتہ چلا تو بس یہ چیز میاں بیوی کے درمیان فاصلے ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے خامند کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کیا کریں اور خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ نکلا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بیوی اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے جب تک لوٹ کر گھر نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت برساتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کا خامند اگر کسی جائز بات پر ناراض ہوا اور عورت اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہی نہیں کرتی، جب تک مرد ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتے. حدیث پاک میں غلام کے بارے میں بھی یہی آیا کہ اگر کوئی غلام اپنے گھر سے بھاگ جائے تو جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ لوٹے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے. تو حقیقت حال کو سمجھ کر دینی زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ باتیں تو وہ تھی کہ عام طور پر عورتوں سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جن پر پھر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. بلا اجازت کام کرنا یا بغیر اجازت گھر سے جانا یہ بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے. اب ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل پہ رہتے تھے اور نیچے کی منزل پہ ماں باپ رہتے تھے. خامند کہیں سفر پر گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس پیچھے ضرورت کی ہر چیز ہے، تم نے نیچے نہیں اترنا. چنانچہ یہ کہہ کر خامند چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ والد صاحب بیمار ہو گئے. وہ صحابیہ عورت سمجھتی تھی کہ خامند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے. اب یہ نہیں کہ اس نے سنا کہ والد بیمار ہیں تو وہ نیچے آ گئی، نہیں، اس نے اپنے خامند کی بات کی ریسپیکٹ کی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خامند نے مجھے منع کر دیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے،
اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے کہ دوبارہ پوچھ لیا جاتا۔ تو اے اللہ کے نبی، کیا مجھے نیچے جانا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے خامن نے چونکہ آپ کو منع کر دیا تو آپ نیچے نہ آئیں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ خامن کی اجازت کے بغیر نیچے مت آئیں۔ وہ نیچے نہیں آئی، اللہ کی شان کہ اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ جب والد کی وفات ہوئی تو اس اور صحابیہ نے پھر پیغام بھجوایا، اے اللہ کے نبی، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ سکتی ہوں؟ میرے والد دنیا سے گزر گئے، میرے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ چونکہ تمہارے خامن نے تمہیں روک دیا تھا، اس لیے تم اوپر ہی رہو اور اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نیچے آنا ضروری نہیں۔ وہ صحابیہ اوپر ہی رہی، سوچیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنا صدمہ اس کے دل پہ ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا اپنے خاوند کے حکم کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جو کام بھی کریں خاوند کی اجازت لے لیں۔ ہاں، خاوند کو بھی کیا پابندیاں لگانی چاہیے، کیا نہیں لگانی چاہیے، یہ انشاءاللہ کل کا عنوان ہے۔ ایک اور غلطی جو عام طور پر جھگڑے کا سبب بنتی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو کبھی کبھی ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں اسے ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے کو رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی اپنے خاوند کو ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا مت کریں کہ یا وہ آپ کو رکھے یا اپنی ماں کو رکھے، یا آپ کو رکھے یا اپنی بہن کو رکھے۔ کیوں اس پوزیشن پہ آپ نے اس کو کھڑا کیا؟ یہ چیز جھگڑے کا سبب بنے گی۔ ہمیشہ خاوند کی ذمہ داریوں کا خیال کریں۔ اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے تو اپنی ماں کو کہاں دیش نکالا دے۔ آپ کو اس کی ماں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے۔ ہاں، جب آپ اور آپ کے میاں مل جائیں گے تو پھر بوڑھی ساس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکے گی۔ ایک اور چیز جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ خاوند کبھی کبھی کام کی وجہ سے، دفتر کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آتا ہے۔ تو خاوند کے گھر دیر سے آنے پر یہ شک دل میں رکھ لینا کہ باہر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جب بیوی خاوند کو کسی ایسے گناہ کا طعنہ دے جو اس نے نہیں کیا تو اس پر خاوند کا ری ایکشن ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی الزام برداشت کر سکتی ہے کہ خاوند اس کو کہے کہ تمہارا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر بیوی اس بات کو سن کر فوراً بھڑک جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کر کیسے دی، تو خاوند کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا۔ اگر وہ دیر سے آیا تو دیر سے آنے کی تو 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ چلو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتا رہا، کھاتا پیتا رہا،
یا دفتر میں دیر لگ گئی یا کسی دین کے کام میں مسجد ہی میں چلو بیٹھا رہا، تو دیر سے آنے کی تو بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک نتیجہ نکالنا کہ جی خامند دیر سے گھر آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، یہ بدگمانی میاں اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تابع فرما عورتیں بالآخر اپنے خامند کو اپنا تابع دار بنا لیتی ہیں۔ وہ عورتیں جو خامند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خامند کے دل میں ان کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خامند ان کی ہر مرضی کو پورا کر دکھاتا ہے۔ فرما برداری، خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے خامند کے دل کی ملکہ بن سکتی ہے۔ اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت ہے، ضد بازی۔ ساری دنیا سے ضد کر لو، اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خامند کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کئی بچیاں تو خامند ہی کے ساتھ ضد کرتی ہیں، باقی سارے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتی ہیں، خامند کے ساتھ ضد بازی بنا لیتی ہیں۔ تو خامند کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کریں، انجام ہمیشہ اس کا برا ہی ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اور عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ کوئی کام وقت پہ نہ کر سکی، کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، سوری کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غلطی کو مان لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آگے سے ضد کر لینا، ناک کا مسئلہ بنا لینا، جھگڑا کر بیٹھنا، بحث کر بیٹھنا، یہ چیز پھر انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ کل اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ آج چونکہ پہلے سے بتا دیا کہ میاں بیوی دو انسان ہیں جنہوں نے مل کے زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو کبھی بیوی کی غلطی سے جھگڑا، کبھی خامند کی غلطی سے جھگڑا، تو آج قدرتاً ہم نے عورتوں سے متعلق یہ باتیں بتائیں۔ امید ہے کہ عورتیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی اور خوشی کے ماحول میں زندگی گزاریں گی، اور امید ہے کہ کل کے بیان کو سننے کے لیے زیادہ تعداد میں آئیں گی کہ خامند کی غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے خامند کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب خواتین کو ازدواجی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، لا الہ